جموں و کشمیر اور بھارتی دوستوں کی کچھ غلط فہمیاں۔ بھارت کے کچھ دوستوں سے جموں و کشمیر کے معاملے پر گفتگو ہوئی تو یہ احساس ہوا کہ انہیں کچھ حقائق کا علم ہونا ضروری ہے اور یہ حقائق ایک تناظر میں دیکھے جانے چاہیے تاکہ سچائی واضح ہو سکے۔ ایک بات ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ مختلف حکومتوں کی پالیسیوں سے اتفاق یا اختلاف حب الوطنی یا ملک دشمنی طے نہیں کرتا، چونکہ حب الوطنی کی تعریف اگر وہ تسلیم کر لی جائے جو کسی بھی دور میں حکمران طبقہ تیار کرتا ہے تو کوئی بھی علاقہ مکمل فاشزم کی طرف جا سکتا ہے یا فاشزم کا شکار ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نازی جرمنی میں ہٹلر اور اس کی نیشنل سوشلسٹ پارٹی نے حب الوطنی کی ایک تعریف گھڑی تھی جس کے مطابق جرمنی سے صرف وہ شخص محبت کرتا تھا جو ہٹلر کو اپنا حقیقی رہنما مانتا تھا یا جو جرمنی کو دنیا کا سب سے بہترین ملک یا جرمن قوم کو دنیا کی سب سے عظیم قوم مانتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے جو اس فاشزم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہوں یا جنہوں نے تب جرمن ریاست اور ہٹلر کے قوم پرست ٹولے کی اس گھڑی ہوئی تعریف کو رد نہیں کیا ہو، بالکل تھے، مگر ایسے تمام لوگوں پر پہلا الزام ملک دشمنی اور غداری کا لگایا جاتا تھا اور ایسے ہزارہا انسان ہٹلر نے قتل کروا دیے یا انہیں جلا وطن ہونا پڑا، کیونکہ اس وقت ماحول یہ تھا کہ جو شخص ہٹلر کے ہاتھوں انسانیت سوزی کی مخالفت کرتا تھا اسے ملک دشمن قرار دے دیا جاتا تھا۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ مودی حکومت کی پالیسیوں سے اختلاف یا تنقید کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھارت کے خلاف ہیں یا بھارت کے دشمن ہیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ کسی ریاست کی پالیسیوں سے اختلاف کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس ریاست اور قوم کے خلاف ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ کی جانب سے عراق میں عسکری مداخلت پر امریکہ میں بڑے بڑے مظاہرے ہوئے، برطانیہ نے اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو وہاں پر بھی لاکھوں لوگ اس پالیسی کے خلاف باہر نکل آئے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے ملک کے خلاف تھے یا وہ ملک دشمن تھے؟ کشمیر کے معاملے میں بھی کچھ چیزیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور چونکہ میری کچھ بھارتی دوستوں سے گفتگو ہوئی اور مجھے لگا کہ ان کے سامنے یہ حقائق موجود ہونا چاہیے یا یہ نقطہ نظر موجود ہونا چاہیے، اس لیے سوچا کہ انہیں یہاں کچھ تفصیلی انداز میں سوالات کی شکل میں پیش کر دیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بھارت میں ہندو نیشنلزم یا ہندو قوم پرستی کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ خود سے پوچھیے، کیا ہندو قوم پرستی کی خود ہندو مت اجازت دیتا ہے؟ ہندو مت دھرم ہے یا قوم ہے؟ اور اگر ہندو ایک قوم ہے تو یہ نظریہ تو جدید ہندوستان کے بانیوں نے مسترد کیا تھا۔ تقسیم ہند کے وقت یہی تو جھگڑا تھا۔ بھارت میں سب سے عام جملہ جو ان دنوں سنائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے۔ یہ بات اس لیے غلط ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کئی ایسے معاہدے موجود ہیں جن میں لاہور ڈکلیریشن تک شامل ہے اور جن میں عالمی سلامتی کونسل کی قراردادیں تک موجود ہیں جو واضح کرتی ہیں کہ کشمیر ایک متنازع معاملہ ہے۔ خود بھارتی قیادت، موجودہ قیادت بھی کہہ چکی ہے کہ یہ معاملہ بائیلیٹرل یعنی دو طرفہ طور پر حل کیا جا سکتا ہے یا اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، تو یہ معاملہ کم سے کم بائیلیٹرل تو ہے۔ دوسری بات، کشمیر کے حوالے سے ایک جملہ جو بھارت میں سنائی دیتا ہے وہ ہے کہ کشمیری بھارت ہی کا حصہ رہنا چاہتے ہیں کیونکہ بھارت نے ایک اچھا مستقبل دینا چاہتا ہے۔ یہ جملہ اس لیے نادرست ہے کیونکہ آپ کسی بھی قوم پر کچھ بھی ٹھونس نہیں سکتے، وہ ترقی ہی کیوں نہ ہو، اور یہ تو خیر عجیب قسم کی ترقی اور حقوق ہیں جو پچھلے کئی روز سے انٹرنیٹ اور رابطوں کا تمام تر نظام مفلوج کر دیے جانے کی صورت میں دیے جا رہے ہیں۔ ایک جملہ اور مجھے ان دنوں بھارتی دوستوں سے سنائی دیتا ہے کہ کشمیر میں 90% علاقے میں سکون ہے۔ میرے خیال میں آپ جسے سکون کہہ رہے ہیں وہ سکون نہیں ہے، سکوت ہے، اور سکوت ہمیشہ شور اور ایک بھیانک آواز سے ٹوٹتا ہے۔ پھر عموماً اگر بھارتی دوستوں سے کشمیر میں بہت بھاری تعداد میں فوج اور سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی پر بات کی جائے تو عمومی جواب ہوتا ہے کہ اس کی وجہ پاکستان سے عسکریت پسندوں کی دخل اندازی ہے۔ اس کا بڑا آسان سے جواب ہے کہ اگر دخل اندازی مسئلہ ہے تو یہ فوج تو سرحد پر ہونا چاہیے، یہ کشمیر کے گلی کوچوں میں کیا کر رہی ہے؟ کیا آپ کو خبر ہے کہ جموں و کشمیر میں کتنے تعلیمی ادارے اور دیگر عوامی مقامات ہیں جہاں فوج اور سیکیورٹی فورسز نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور اسے اپنی رہائش کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ پھر ایک اور جملہ جو کشمیر کے حوالے سے بھارتی دوستوں سے سننے کو ملتا ہے وہ ہے کشمیر کے پنڈتوں کا جب قتل عام ہوا تھا یا جب انہیں زبردستی کشمیر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا تھا تو اس وقت آپ کیوں نہیں بولے؟ بات یہ ہے کہ براہ مہربانی پاکستانی اور بھارتی دوست کشمیر کو مذہبی معاملہ بنانے سے گریز کریں۔ کشمیر صرف مسلمانوں یا ہندوؤں کا نہیں ہے بلکہ وہاں بسنے والے تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں کا ہے۔ پنڈتوں کے قتل کے واقعات میں جو شدت پسند ملوث تھے ان کی مذمت ہونا چاہیے شدید ترین الفاظ میں، کیونکہ اس سے کشمیر کے اندر تقسیم کی وہ دراڑ پڑی جو آج تک قائم ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ کشمیر کے معاملے کو مذہبی رنگ دینے والے کشمیری نہیں تھے بلکہ یہ کام یا تو پاکستان نے کیا یا ہندوستان نے،
اور پھر اس رنگ دیے جانے کی ہی وجہ تھی کہ وہاں پاکستان کے حمایت یافتہ اور ہندوستان کے حمایت یافتہ سیاستدانوں کے سروں پر ہاتھ رکھ دیے گئے۔ آپ خود بتائیے کہ یہ کیسا خطہ ہے، یہ کیسے حقوق ہیں، جہاں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیری بھارت کے ساتھ ہیں اور دوسری طرف تمام کشمیری قیادت نظر بند ہے، حتیٰ کہ وہ سیاستدان اور رہنما بھی حراست میں ہیں جو بھارت سے الحاق کے حامی ہیں یا کم از کم الحاق کے حامی تھے۔ آپ خود بتائیے یہ کیسا خطہ اور کیسے حقوق ہیں جہاں ناکے ہیں، جہاں ہر طرف فوج ہے، جہاں کمیونیکیشن اور رابطوں کا نظام کئی روز سے مفلوج ہے، مگر اس کے باوجود لوگ باہر نکل رہے ہیں۔ کیا آپ خود سے پوچھئے کیسا خطہ اور کیسے حقوق ہیں جہاں خود بھارتی صحافی رپورٹنگ کرنے سے قاصر ہے؟ آپ خود سے پوچھئے کیسا خطہ اور کیسے حقوق ہیں اور یہ کیسی آزادی ہے کہ مقامی افراد بین الاقوامی میڈیا سے بات چیت تک سے خوف زدہ ہیں کہ اٹھا لیے جائیں گے۔ آپ خود بتائیے یہ کیسا خطہ، یہ کیسی آزادی اور کیسے حقوق ہیں کہ سینکڑوں افراد دہشت گردی کے متنازع قوانین کے تحت فقط احتجاج کے جرم میں جیلوں میں بند ہیں، کئی لاپتہ ہیں اور ایک طویل عرصے سے یہ خطہ موت کا رقص دیکھ رہا ہے۔ آپ خود بتائیے یہ کیسا خطہ ہے اور یہ کیسی آزادی اور حقوق ہیں جو کشمیریوں کے بنیادی حقوق چھین کر دیے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ آپ خود بتائیے کسی کے منہ میں زبردستی کھانا ٹھونسنا تو آپ کی نگاہ میں تشدد اور اذیت کے زمرے میں آتا ہے، مگر کسی قوم پر اس کی مرضی کے خلاف جبراً حقوق کے نعرے کے ساتھ فوجیں چڑھا دینا آپ کی نظر میں جائز عمل لگتا ہے؟ آپ خود بتائیے کسی فوجی کو کسی سولین علاقے میں داخل کیا جائے تو وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اگر فوج کسی شہری علاقے میں داخل کی جائے تو وہاں انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوگی؟ آپ خود بتائیے کیا کشمیر کے خطے میں انسانی حقوق کے حوالے سے بھارت کے ہاتھ صاف ہیں؟ دیکھ کر بتائیے کہیں آپ کے ہاتھوں پر انسانی خون تو نہیں لگا ہوا؟ اب آپ یہ نہ کہیے گا کہ پاکستان کے انتظام والے کشمیر میں دیکھیے یہ ہو رہا ہے یا پاکستان کے فلاں علاقے میں فلاں ظلم ہو رہا ہے۔ یقین کیجیے کہ ظلم ہوتا ہے تو ہم سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ہر ریاستی بیانیے سے ماورا ہو کر پورے غرور اور فخر کے ساتھ ان متاثرہ لوگوں کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ، انسانی وقار کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ، انسانوں کی عزت اور تکریم کے لیے، چاہے اس کے لیے راستے میں حکومت آئے یا کوئی ادارہ، فوج کے ہاتھوں زیادتی ہو یا کسی مسلح گروہ کے ہاتھوں، پاکستانی سول سوسائٹی کسی صورت ایسے حالات میں سرکاری بیانیے پر ایمان لا کر انسانی حقوق کی پامالیوں پر تالیاں نہیں بجاتی۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ یہ خود ہندوستان کے مستقبل اور آپ کی اپنی شہری آزادی کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی بھی ظلم میں کسی بھی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، ورنہ ممکن ہے کل آپ خود ویسے ہی ظلم کا شکار ہوں اور آپ کا کوئی دوست یا ہم وطن ظالم کے حق میں تالیاں پیٹ رہا ہو۔ آپ کو اس وقت اس نظریے کی جانب دھکیلا جا رہا ہے جسے رد کر کے ہی ہندوستان کو ایک کیا گیا تھا۔ کشمیر کے معاملے میں ریاست نہیں، انسانیت کا ساتھ دیجیے۔